الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ وتوحیدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا وبعد۔ اثبات ان القرآن کلام اللہ۔ پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری پیاری پیاری صفات ہیں اور ان کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ توحید ہے، اور توحید کا علم حاصل کرنا یہ بنیادی علم میں آتا ہے، اور اس کا حصول ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے اور اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو پچھلے درس میں مطلق یعنی اللہ کی کلام کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا، جس سے چاہا، جو چاہا، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے بھی کلام کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے بھی کلام کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا۔ تو جن جن سے کلام اللہ تعالیٰ کا ثابت ہے، ہم اس کو ثابت مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ کا کلام حقیقی کلام ہے۔ حقیقی کلام کیا ہوتا ہے؟ جس کے الفاظ ہوتے ہیں، جس کے حروف ہوتے ہیں، جس کو سنا جا سکتا ہے، جس کو سنا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی یہ صفت کلام اور اس طرح اللہ کی باقی تمام صفات مخلوق کی طرح نہیں ہیں، ہماری طرح نہیں ہے، یا کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ نہ ہی مخلوق کی صفات اللہ کی صفات کی طرح ہیں، نہ ہی اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو آج کے درس میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ لوگ پیدا ہوئے اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور مخلوق اور صفت ہونے میں فرق یہ ہے کہ مخلوق میں نقص ہوتا ہے، اور مخلوق وہ کسی وقت بھی فنا ہو سکتی ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں، انشاءاللہ ان کا کچھ کا تذکرہ کریں گے کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ یہ مانا جائے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، اور یہ کلام بھی حقیقی کلام ہے، یعنی اس کے حروف ہیں، اور یہ ایسی کلام ہے جس کو سنا گیا ہے، جبریل نے سنا اور جبریل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور یہ حقیقی کلام ہے۔ اس بارے میں جو پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، 6 نمبر یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اس کو پناہ دے دو، اس کو جگہ دے دو۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی کلام کو سنیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کلام اللہ کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس سے مراد یعنی کلام اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اور جو لوگ قرآن مجید کو یعنی مخلوق کہتے ہیں، وہ یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو قرآن مجید بھی ایک چیز ہے، تو کلام بھی ایک چیز ہے، شے ہے۔ تو لہٰذا
جب یہ کہہ دیا کہ اللہ خالق کل شے، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو پھر اللہ کلام کا بھی خالق ہے، قرآن مجید کا بھی خالق ہے. تو یہ دلیل درست نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث یہ بتلاتی ہیں کہ قرآن مجید وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اور اللہ کی کلام اور اللہ کی مخلوق یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بات فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، کہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور امر بھی اللہ کا ہے، حکم بھی اللہ کا ہے. اب مخلوق اور امر یہ دو مختلف چیزیں ہیں. عربی زبان میں یہ جو ترکیب ہے اس کلام کی، اس جملے کی کہ الا لہ الخلق والامر، اس واو کو واو عاطفہ کہتے ہیں. اور واو عاطفہ کب آتی ہے؟ یہ اس وقت اس کا استعمال ہوتا ہے جب دو مختلف چیزیں ہوں. مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ جاء زید و امر، زید آیا اور امر آیا. اب اس کے درمیان جو واو کا استعمال ہو رہا ہے یہ واو عاطفہ ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ زید کوئی اور ذات ہے، امر کوئی اور ذات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید اور امر دونوں ایک چیز ہوں اور درمیان میں واو کا استعمال ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس آیت مبارکہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، مخلوق بھی اللہ کی ہے اور امر بھی. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ مخلوق کوئی اور چیز ہے اور امر کوئی اور چیز ہے. اور امر کیا ہے؟ وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی کلام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ کل کا لفظ استعمال کیا جائے اور اس سے مراد ساری چیزیں آ جائیں. اس سے مراد ہر جگہ پر یا ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ والسلام کے واقعے میں وہ جو سبا علاقے کی ملکہ تھی اس کا جب ذکر کیا اور اس میں ہدہد کا ذکر آیا، اور ہدہد نے آ کر جب خبر دی حضرت سلیمان علیہ والسلام کو، تو ساتھ کہا کہ اس ملکہ کو، جو ملکہ سبا ہے، سبا کی بادشاہ یعنی وہ عورت جو ہے، وہ اوتیت من کل شیء، اس کو ہر چیز دی گئی ہے. حالانکہ ہر چیز تو اس کے پاس نہیں تھی، اس ملکہ کے پاس ہر چیز تو نہیں تھی. لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ کل، کہ ہر چیز اس کو دی گئی ہے. تو اس کے پاس تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہی نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی تو ایک چیز ہے. تو اس کے پاس بہت ساری چیزیں اس کے پاس نہیں تھیں، لیکن استعمال کیا ہوا کہ وہ اوتیت من کل شیء، کہ ہر چیز اس کو دی گئی ہے. تو کل کا معنی ہر جگہ پر یہ ساری چیزوں کو محیط نہیں ہوتا. جیسے کہ خود قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے کہ کل شیء ہالک، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی تو چیز ہے. کل میں ہر چیز نہیں آتی ہے. کل میں بعض دفعہ اس کی اکثر مراد ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس میں سے استثناء ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ان کی دلیل اس لیے ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ قرآن مجید کی صراحت اور نبی علیہ والسلام کے صریح فرامین کے خلاف ہے، اور یہ اہل سنہ کے عقیدے کے خلاف ہے. اور دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ کی کلام کو سنتا ہے، اللہ کی کلام کو سنتا ہے، پھر اس میں تحریف کرتا ہے. تحریف کا معنی یعنی بعض دفعہ وہ الفاظ ان کے چینج کر دیتا ہے، بعض دفعہ اس کے معنی میں تبدیلی کر دیتا ہے، کہ معنی ایسا کرتا ہے کہ وہ پھر جاتا ہے، وہ اس لفظ کا وہ معنی نہیں رہتا. تو معنوی طور پر بھی وہ تعریف کرتے ہیں اور لفظی طور پر بھی وہ تعریف کرتے ہیں. من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ ان کو پتہ ہے، یعنی سمجھنے کے بعد. وہم یعلمون، ان کو اس بات کا علم بھی ہے سمجھنے بوجھنے کے بعد، پھر جان بوجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں تحریف کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک انسان کی صفت بتائی گئی ہے کہ بعض دفعہ انسان اس حد تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اس کو بات تو پتہ ہوتی ہے لیکن وہ بات اس میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کا نقص بیان ہوا ہے. تو بہرحال اس آیت میں کلام اللہ کا ذکر ہے، یعنی کلام اللہ کا. حتیٰ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ ان میں سے ایک فریق یا ایک فرقہ یا کچھ لوگ ایسے ہیں
جو کلام اللہ کو سنتے ہیں۔ تو کلام اللہ کا ذکر ہوا۔ تو کلام اللہ کی مخلوق اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پناہ مانگی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلام سے ہم بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی جگہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، ہم نے پڑاؤ کرنا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو مخلوق سے تو پناہ نہیں مانگی جاتی، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات سے۔ تو یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تیسری آیت ہے کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعون کذالکم قال اللہ من قبل، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو تبدیل کریں، یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں، اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں، مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی کلام کو ہی تبدیل کر دیں۔ تو محل استشہاد یہ ہے یا بات اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی کلام کا ہے، کلام اللہ کہا ہے۔ اسی طرح چوتھی آیت ہے، فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کہ آپ پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے کتاب سے، جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، یعنی وہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں، وہ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو یا اللہ کے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام دو طرح کے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا کلام کلام کونیہ ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا کلام کلام شرعیہ ہے۔ کونیہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی موت فلاں دن ہوگی، فلاں ٹائم پر ہوگی، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ فلاں نے فقیر رہنا ہے، یہ بھی اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کا اس کے بارے میں کلمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فلاں آدمی فقیر رہے گا، فلاں آدمی رچ ہوگا، امیر ہوگا، فلاں آدمی نے مرنا ہے، فلاں آدمی نے اس وقت مرنا ہے، اس طرح مرنا ہے، یہ ہر چیز، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ لا مبدل لکلمات، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کسی کی اگر موت لکھ دی ہے تو اس موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے کسی کی زندگی لکھ دی ہے تو اس زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ لا مبدل لکلمات، اس کی کلام۔ اللہ نے کسی کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ وہ، یا اللہ کی کلام اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فقیر ہے تو اس کو کوئی امیر نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کی کلام کسی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ امیر ہے تو اس کو کوئی غریب کوئی نہیں، اس کو کوئی فقیر نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کلام اس طرح کی ہے، اور دوسرا کلام شرعی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیات ہیں، فار ایگزامپل قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ خود اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں جو کرتے ہیں جب، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کلام ہے، لیکن مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کلام کو کوئی چینج کر سکے یا اس کو تبدیل کر سکے کسی بھی اعتبار سے۔ اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ لوگ، یا بعض دفعہ غلطی سے بھی، یعنی پرنٹنگ میں غلطی ہو جاتی ہے، یا بعض دفعہ جان بوجھ کر بھی لوگ قرآن مجید کی غلط وہ کتابت کرتے ہیں یا اس کو مشہور کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے قلم نہیں چلتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لکھ نہیں سکتے یا قلم نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے بلکہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے کہ لا مبدل لکلمات، کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو یا اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کسی طرح کا کلمہ ہو، چاہے وہ کونیہ ہو یا شرعیہ ہو، اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو پانچویں آیت، پانچ ہی آیات انہوں نے ضمن میں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، یہ سورہ النمل کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یہ بے شک یہ قرآن یقص بیان کرتا ہے، قصہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کے الفاظ ہوں، جس کے حروف ہوں، جس کو سنا جا سکے۔ ایسا کوئی قصہ نہیں ہوتا، ایسا کوئی بیان نہیں ہوتا کہ جس کے الفاظ ہی کوئی نہ ہوں، جس کی حروف ہی کوئی نہ ہو، جس کو سنا ہی نہ جا سکے، وہ قصہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟
یقص یہ بیان کرتا ہے، یہ قصہ بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، یہود و نصارہ پر، یہود و نصارہ کو بتلاتا ہے، یہود و نصارہ کو قصہ بتاتا ہے، یہود و نصارہ کو یہ بیان کرتا ہے، اکثر بہت اکثر الذی هم فی یختلفون جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں قرآن ان کو بتلاتا ہے کہ ٹھیک ہو جو. مثال کے طور پر یہودی یعنی یہ قرآن مجید ان کے عقائد اور ان کے اعمال دونوں کو بیان کرتا ہے. عقائد کو زیادہ بیان کیا ہے، اعمال کو بھی بیان کیا ہے، لیکن عقائد کو ان کو زیادہ بیان کیا ہے. مثلا یہودی جو ہیں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو دور کی بات ہے شریف آدمی نہیں سمجھتے. یہودی یعنی اتنا وہ تفرید کا شکار ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریف آدمی نہیں سمجھتے. اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلو کرتے ہیں، ان کو اللہ ہی بنا دیتے ہیں، کبھی اللہ کا بیٹا، کبھی اللہ کا حصہ، کبھی کیا. یعنی تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم ان دونوں چیزوں کو اگر چھوڑ دو، اس افراد و تفرید کو چھوڑ دو، یہودی اپنے اس عقیدے سے باز آ جائیں، عیسائی اپنے عقیدے سے باز آ جائیں، اور قرآن مجید نے جو ان کو عقیدہ بتایا ہے وہ اس پر آ جائیں، تو وہ راہ ہدایت پر آ سکتے ہیں. تو بہرحال اس آیت میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ بتلایا گیا ہے کہ قرآن مجید یہ بیان ہے، یہ قصہ ہے، یہ کچھ چیز بیان کرتا ہے، یہ کچھ چیز بتلاتا ہے. اور وہ بیان کیا ہے یا وہ قصہ کیا ہے؟ اس کے حروف ہیں، اس کے الفاظ ہیں. اور وہ حروف اور الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وہ کسی مخلوق کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جس طرح اس کی ذات کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی صفات کی طرح بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو لفظ کا ایک ہو جانا یہ اس کا معنی نہیں ہوتا کہ ان کی حقیقت بھی ایک ہو چکی ہے. مثلا لوگوں کا بھی کلام ہے، لوگوں کا بھی کلام ہے اور اللہ کا بھی کلام ہے. تو کلام کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں، لیکن اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک طرح کی ہو گئی ہیں. کئی بار آپ کو پہلے بھی مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر مسجد ہے، تو یہ جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی مسجد ہے. مسجد الحرام جو ہے وہ بھی مسجد ہے. اب مسجد نبوی جو ہے وہ بھی مسجد ہے. تو کیا مسجد کا لفظ ایک ہونے سے وہ چیز بھی ایک ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں. تو لفظ ایک ہونے سے وہ چیز ایک نہیں ہوتی. تو بہرحال یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ اہل و سنہ کا عقیدہ ہے. اور یہ منزل قرآن مجید یہ منزل من اللہ ہے. اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. تو بہرحال اہل و سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. جب اس نے چاہا، جو چاہا اس نے وہ بیان کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے سمجھانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.